ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ آج بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 5 بچوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ یہ مسجد کی انتظامیہ کے احباب اور قاری عبد الباری صاحب، علاقے کے تمام معززین اور استاد العلماء مفتی جماعت مولانا یوسف طیبی صاحب بے شمار مصروفیات کے باوجود اس مسجد کو بہت زیادہ قیمتی وقت میں سے وقت دیتے ہیں۔ یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرات گرامی، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مفتی صاحب اور میری عمر میں تو زیادہ فرق نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے یہ ہم سب کے بڑے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ میں تو حقیقت کے اندر شیخ محترم کے خطاب کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار و بیدار کرنا چاہتا ہوں، اور بچوں کی مائیں بھی اوپر، بہنیں بھی آئی ہیں، والدین بھی آئے ہیں، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج بچوں کی بہنوں، ماؤں اور والدین کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں۔ حضرات، یہ وہ خوش نصیب بچے ہیں جب اپنے گھر سے چلے، اور علاقے کے علماء، قاری عبداللہ ثاقب دیگر موجود ہیں۔ کائنات کے رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ یہ مستری مزدور کا بیٹا، کپڑے پھٹے، جوتی ٹوٹی ہے، یہ مسجد الہدیٰ میں میرا قرآن سیکھنے جا رہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، جاؤ اس پہ پر بچھا دو۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو۔ سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو۔ بلوں کی چیونٹیوں کو حکم دیا، اس کے لیے دعا کرو۔ پھر سید الکونین کی زبان سے جو موتی برسے وہ چند منٹ میں آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ ہادی برحق نے حافظ قرآن کا مقام کیا بیان کیا؟ آؤ من سالک طریقن یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے چل پڑا، کائنات کے رب نے اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، حافظ قرآن کی شان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات میں اونچا شان والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا۔ میرے آقا کے ایک اور فرمان، قیامت کے دن صاحب قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہو جائے تیرے مالک نے تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، اقرأ القرآن، لوگوں دنیا میں رب کا قرآن پڑھا کرو، فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ۔ یہ قرآن قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ قرآن کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ جب احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا، ہادی برحق نے اعلان کیا تھا، پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو قرآن کا حافظ اور قاری بھی ہو۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیت اللہ کے امام بھی تھے، مکہ کے گورنر بھی تھے۔ ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ جب ملاقات ہو گئی، نافع مجھے اتنی بات تو بتا، بیت اللہ کا امام مکے کا گورنر کسے بنا کے آیا ہے؟ کہنے لگے عبد الرحمن ابن ابزہ ایک نوجوان کو۔ کیا تعارف ہے؟ وہ
مکہ کا غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، فرمانے لگے تو مکہ کے سرداروں اور وڈیروں پہ غلام اور غلام کے بیٹے کو امام بنا کے آگے ہو؟ جواب کیا دیا ہے؟ تو غلام اور غلام کا بیٹا شان بڑی ہے، انہو قاری لکتاب اللہ و عالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری ہے، دین کا عالم ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کی برکت سے عزتیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج امام صحابہ کا نام زندہ، آج امام بخاری کا نام زندہ، آج امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ، آج احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ، آج علامہ ثانی ظہیر کا نام زندہ، آج سیف اللہ منصور رحمت اللہ علیہ کا نام زندہ۔ اللہ کی قسم عبدالسلام بھٹوی صاحب کے نماز جنازہ میں پورے پاکستان سے لوگ آئے، آنسو بہا تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرحمان مکی صاحب کی نماز جنازہ میں بسیں بھر بھر کے آئی، ساری پاکستان سے لوگ آئے، آنسو بہا رہے تھے۔ آج قرہ حضرات جہاں تلاوت کے لیے جاتے ہیں لوگ ان پہ پھول پھینکتے ہیں، اب بچوں کے گلوں میں ہار ڈالے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن کی وجہ سے رب نے عزت دی ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ اور حضرت مفتی صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میں آخر میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ ان بچوں نے حفظ کیا اور جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو اللہ پاک اسے ضائع نہیں کرتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دنیا کا مال و دولت نہیں، انہیں عالم اور مجاہد اور قاری بنا کے جا رہا ہوں، میرا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ دین کی برکت سے اللہ نے دنیا بھی اتنی دی، جب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، ان کا ایک ایک بیٹا 50-50 گھوڑوں کا اعلان کرتا تھا۔ آج اس مجلس سے وہ خوش نصیب کھڑے ہوں، رمضان کے بعد داخلہ ہوگا، جو شعبہ حفظ میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں گے۔ کرواؤ گے؟ ہاں جی کرواؤ گے نا بچوں کو داخل؟ اونچی انشاءاللہ کہیں، دایاں ہاتھ برکت والے اوپر کریں جو اپنے بچوں کو داخل کروائیں گے، اوپر کریں صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں، صحیح معنوں میں۔ ایک دفعہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، ایک دفعہ کھڑے ہوں حوصلہ افزائی کے لیے، ماشاءاللہ۔ چلو بیٹھیں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اور اگلی بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی ماہانہ انکم سے اس مسجد کا حصہ بھی نکالا کرو۔ اور یہ بچے 8 سال کا بچہ، کوئی 9 سال کا بچہ، گناہوں سے پاک، یہ مستجاب الدعوات ہیں جو مقامی لوگ ہو، جب اپنے بچوں کے لیے کیلے خریدتے ہو، اپنے بچوں کے لیے سیب خریدتے ہو، ان کے لیے بھی پھل خریدا کرو، یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ اپنے ہاتھ سے لا کے، اپنے ہاتھ سے کھلا کے ان سے دعا دیا کرو۔ اور میری یہ نصیحت ہے آپ کو، بچوں کو داخل بھی کروائیں، اپنے گھر سے کوئی چیز پکا کے لائیں، ان بچوں کو کھلائیں اور ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ آخری بات کر کے بات سمیٹ دوں، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، اللہ اکبر۔ یہ قرآن امت کو جہاد کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم۔ اور جو مسئلہ جہاد قرآن سن کے میدان میں چلا جائے، آسمان سے غسل کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ آج اللہ نے فلسطینیوں کو آزادی دی، میری دعا ہے اللہ پاک اس مسجد کو، مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور آخر میں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، جمعرات والے دن ہمارے مرکز میں تقریب بخاری شریف ہے، جہاں زندگی کا ایک بڑا لمبا حصہ حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گزارا ہے۔ یہاں پہ مرکز میں تقریب بخاری شریف ہے، اور جہاں پہ شیخ الحدیث مفتی عبدالرحمان عابد صاحب ہیں تو وہاں پہ تقریب بخاری ہے، جس کے اندر جماعت کے مرکزی قائدین، شیوخ، علماء، دانشور حضرات اور تشریف لائیں گے۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اس تقریب بخاری کے پروگرام کے لیے روزانہ 1-2 ساتھیوں کو دعوت دو گے؟ ٹلی انشاءاللہ نہیں، دعوت دو گے؟ دعوت دو گے نا بھرپور؟
इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। मुफ्ती हमारी जमात के मुफ्ती यूसुफ तैबी साहब इतनी मसरूफियात के बावजूद आपको सुबह तर्जमा पढ़ाते हैं, मसाइल बताते हैं, तो मैं आखिर में एक दो शेर सुना के अपनी बात को समेट दूं, आपको जगा दूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सईदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सईदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। और आखिर में मेरे एक दो नारों का जवाब दो। नारा तकबीर, नारा तकबीर, ताइदारे खत्मे नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा। मौलाना यूसुफ तैबी साहब से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? मेरा और आपका रिश्ता क्या? उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर। कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू बढ़ता है, काफिर से क्यों डरता है, या इस्लाम का नाम ना ले, या शौक शहादत पैदा कर। घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बन के आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। मजलूमों की आंखों ने शोलों की अदाएं पहनी हैं, ये जाल कफस यादों के गलने सड़ने वाले हैं। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदा है जमाने में फिदायान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबिंदा रहेगा। यूं ही गुलिस्तान मोहम्मद हो लाख खिज़ां, लालो गुल खिलता रहेगा। इस गुल को शहीदों का लहू मिलता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल।